میں اناؤنس کر رہا ہوں انشاءاللہ بدھ سے وینسڈے کو اپنی جیل بھرو تحریک. میں اپنی ساری پارٹی کو آج کہہ رہا ہوں کہ تیاری کریں. ہم نے شروع کرنا ہے لاہور سے اور ہم پھر پاکستان کے بڑے بڑے ہر اگلے دن بڑے بڑے شہروں کے اندر ہم جیل بھرنے کی اپنی تحریک شروع کریں گے, جیل بھریں گے. ہم کیا بتانا کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم سب سے پہلے تو اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب خوف کے بت کو توڑ دو. یہ جو ہم خوف کے سامنے جھکتے ہیں, میں ساروں کو بار بار وہ مثال دیتا ہوں کہ کوفہ کے لوگ سب جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ ہیں, لیکن یزید کے خوف کی وجہ سے نہیں مدد کرنے آئے. اور وہ آج تک جب تک دنیا رہے گی وہ پچھتائیں گے, ادھر کے لوگ پچھتائیں گے کیوں نہیں ہم کھڑے ہوئے. اور اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا سانیہ ہم نے ہونے دیا. وہی آج حالات ہیں. آج بھی پاکستان کے اندر ہم ڈرے, یہ ڈراتے ہیں ہمیں جس طرح فرعون کی سے ڈر کے وہ سارے لوگ غلام بنے ہوئے تھے جب حضرت موسیٰ آئے اور انہوں نے کوئی اس کا سامنا کھڑا ہوا. آج بھی یہ کوئی آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ جو ہمیں ڈراتے ہیں نا کہ ہم آپ کو جیلوں میں ڈال دیں گے. اور میں خاص طور پہ وہ سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو جب ان کو پتہ چلتا ہے مجھے جیل میں ڈالنے آ رہے ہیں تو سارے یہاں آ جاتے ہیں اور ساری رات میں ان کی آوازیں سنتا ہوں اور نعرے سنتا ہوں. تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. لیکن میں ان کو بھی سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمیں یہ جو جیل سے ڈرا رہے ہیں, ہم جیل بھر دیں گے. ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہوگی جیلوں کے اندر. لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ جیل کے خوف سے یہ ہر قسم کا ظلم کریں اس ملک پہ, چوروں کو اوپر مسلط کر دیں, چور پھر ہمیں ڈرائیں جیلوں سے, عوام کی کمر توڑ دیں مہنگائی سے. ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, ان کو فرق ہی نہیں پڑتا, ڈالرز میں ان کے پیسے پڑے ہیں. قوم کی یہاں بیچارہ تنخواہ دار طبقہ آج کیسے گزارا کرتا ہوگا؟ یہ اب اس سے پہلے یہ جو ابھی انہوں نے مہنگائی کی, اب یہ جو منی بجٹ دیا ہے, اس سے پہلے اگر آپ کی پچھلے 1 سال پہلے آپ کے بینک میں, بلکہ اپریل میں 10 مہینے پہلے آپ کے بینک کے اندر آپ کی تنخواہ تھی, بینک نے آپ کی تنخواہ ماہانہ 30,000 تھی, آج صرف وہ 20,000 رہ گئی ہے. یعنی آج صرف وہ 20,000 کی چیزیں خرید سکتے ہیں. اور اب ایک اور مزید طوفان آ رہا ہے مہنگائی کا. جو آج مہنگائی ہے, آج کی شرح میرے خیال میں 30-32 تھی, آج اس سے بھی اوپر چلی گئی ہے, 38-39 پہ چلی گئی ہے. اس کا مطلب یہ مزید مہنگائی ابھی اور بڑھے گی. تو ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں. اور ڈالرز کا مطلب کہ ان کے پیسے پاکستان کے مقابلے میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے دولت میں, کیونکہ ہمارا جس طرح روپے کی قیمت گرتی رہی ہے اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو روپیہ کم چیزیں خریدتا ہے, لیکن کیونکہ ڈالرز میں ہے وہ ڈالر زیادہ چیزیں خریدتا ہے. تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. ہماری ایکسپورٹس بھی نیچے آ گئی, ریمیٹنس بھی نیچے آ گئی, اب ٹیکس کلیکشن نیچے آئے کیونکہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے. جو ہماری پیداوار تھی, جو کسانوں کا حال ہے, وہ اب کسانوں کی پیداوار جب نیچے آئے گی تو ہم نے قرضے واپس کیسے کرنے ہیں؟ حل یہ تو نہیں ہے کہ اور مزید اور قرضے لیتے جاؤ. حل تو یہ ہے کہ ملک کی دولت میں اضافہ کریں تاکہ ہم قرضے واپس کریں. تو ان کے لیے جو مشکل اب ہے گورنمنٹ کے لیے, وہ ایک ہی تھی کہ کسی طرح یہ ملک میں ری اسٹرکچرنگ کروا دیتے. جو کرائسس آتا ہے اس کے اندر ہم ملک کے اندر اصلاحات کر دیتے, ہم اپنی آمدنی بڑھانے کے وہ سارا جو گورننس سسٹم ہے وہ چینج کر دیتے. وہ یہ اب کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے, نہ ان کے پاس صلاحیت ہے. لیکن میں آج اپنی قوم کے سامنے جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اگر کسی کا خیال ہے, یہ میں پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں, کہ کوئی بڑا قابل, کوئی جینیس, کوئی اکانومسٹ دنیا سے باہر لے آئیں اور وہ ہمیں کوئی ایسی اکنامک پالیسی دے جس سے ملک اٹھ جائے گا, تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اکنامک پالیسی ایک ملک کی انوائرمنٹ کے اندر بنائی جاتی ہے. یعنی ایک ماحول ہوتا ہے جس کے اندر اکنامک پالیسی امپلیمنٹ کی جاتی ہے. یعنی آپ کی گورنمنٹ کیسے چلتی ہے. سب سے اہم چیز ہوتی ہے رول آف لا. وہ کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اس میں جب میں کانٹریکٹ, میں مثلا سرمایہ کار پاکستان میں پیسہ لگانا چاہتا ہوں, تو کیا میں اپنا کانٹریکٹ انفورس کر سکوں گا؟ کیا عدلیہ میری انویسٹمنٹ کو پروٹیکٹ کرے گی؟ کیا ملک کے اندر
کیا وہ رول آف لا یعنی قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی کیا وہ صلاحیت ہے کہ مجھے اعتماد ہوگا کہ میں جب پیسہ لگاؤں گا تو اس کی حفاظت کی جائے گی؟